نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین ومراد المشتاقین ويا انیس الغریبین۔ نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام مشایخ اعظام بالخصوص جگر گوشہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الفقہاء سرتاج المحدثین حضرت علامہ عبدالرحمن صاحب آفشاہ والا رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لخت جگر تشریف فرما ہے۔ آپ کی موجودگی میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ زہے قسمت یہ موقع بار بار نہیں ملا کرتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں اعلان ذی وقار ارشاد فرمایا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا لوگو تم عزت ڈھونڈتے ہو دنیا داروں کے دروازوں پر، تم عزت کے متلاشی ہو، کبھی اس در پہ جاتے ہو کبھی اس در پہ جاتے ہو، اور اگر تم دنیا کی عزت چاہتے ہو، آخرت کی عزت چاہتے ہو، دین کی عزت چاہتے ہو، تو فرمایا عزت تمہیں ملے گی تو اللہ کے دروازے سے تمہیں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی تو رسول اللہ علیہ السلام کے در انور سے تمہیں ملے گی، عزت ملے گی تو تمہیں ایمان والوں کے قدموں میں آنے سے ملے گی۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ آج کوئی حکومت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے عزت مل گئی، لیکن حکومت میں جانے سے عزت نہیں ملتی ہے، کربلا میں سر کٹانے سے عزت ملی ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی دھرتی پہ قدم رنجہ فرما کے یہ ثابت کر دیا لوگوں تم قلت تعداد کو نہ دیکھو، کثرت تعداد کو نہ دیکھو۔ کثرت تو یزید کے پاس تھی، کثرت تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تھی، کثرت تو شمر کے پاس تھی، ان کے گورنروں کے پاس تھی، اور قلت افراد ہے تو آل بیت کے دامن میں ہے۔ فرمایا قلت افراد کو نہ دیکھو، قلت افراد کو نہ دیکھو، یہ دیکھو جو اللہ کو مان رہا ہے، رسول اللہ کو مان رہا ہے، اور ایمان والوں کے طرز طریقے پہ چل رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمیت و نصرت اور امداد اور حمایت ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہی ہے جن کے دامن میں حسینی کردار بھی ہوتا ہے اور رسول اللہ کی شریعت کا دامن بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، وقت کے دامن میں قلت ہے اور وقت بڑی نزاکت کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت مغرب قریب ہے۔ میں اتنا گزارش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، اپنے روپیہ پیسہ مال جائیداد زر زمین سے پیار کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے بندہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور پھر کبھی دیکھا گیا بیٹوں کو قربان کر دیا گیا، کبھی دیکھا گیا وطن کو قربان کر دیا گیا، کبھی دیکھا گیا جان اور مال کو قربان کر دیا گیا۔ صحابہ کرام سے لے کر آج کے اس عصر حاضر تک اور جدید زمانے تک ہمیں یہ تاریخ ایز اے اسلام ملتی ہے، ایز اے مسلم ہمیں تاریخ یہ شاہد اور گواہ بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ لوگوں، حضرت فاروق اعظم سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک ہر کوئی قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہا ہے، شہادت کے جام بھی پی رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے شہادت کا جام پی لیا لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، عثمان غنی نے شہادت کا جام پی لیا لیکن در رسول کو چھوڑا نہیں ہے، حیدر کرار نے شہادت کا جام پی لیا، نبی کے نام اور نبی کی عزت پہ پہرا ضروری سمجھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کملی والے آقا سرکار کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان للہ ثلاثہ حرمات، بے شک اللہ کے ہاں تین چیزیں عظیم حرمت والی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ اللہ کے ہاں جو تین چیزیں بڑی حرمت والی ہیں، عظیمہ ہیں، یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا پہلا درجہ اسلام کا ہے۔ قال الاسلام، فرمایا پہلا درجہ اسلام کا ہے۔ میرے نبی نے نہ حکومت کا نام لیا، نہ وطن کا نام لیا، نہ جان کا نام لیا، فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ہاں عزت کا مقام ہے تو اسلام کو یہ مقام حاصل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کریم کے لبان مبارک میں جنبش ہوتی ہے، موتی اور پھول جھڑتے ہیں اور کاکول رسول بنتا ہے۔ میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں
قال الاول الاسلام، فرمایا پہلا درجہ اسلام کا تھا، اور دوسرا درجہ فرمایا وہ حرمتی، مجھ رسول اللہ کی حرمت ہے، مجھ اللہ کے نبی کی عزت ہے، ناموس نبی ہے، ناموس رسالت ہے۔ اگر تم دنیا میں اپنا مقام چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، اسلام کے لیے قربان ہو جاؤ، رسول اللہ کی عزت کے لیے قربان ہو جاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا وحرمت اہل بیتی، فرمایا تیسرے نمبر پر میری آل اور میری اہل بیت کی محبت ہے، ان کی رگوں میں مجھ رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کوئی اپنے ملک پاکستان کو الوداع کہہ کے بیرون ملک میں جاتا ہے، پوچھا گیا کیوں جا رہا ہے، کہا دولت کی غرض سے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی، میں نقطہ نظر دینا چاہتا ہوں، اگر دولت کے حصول کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے ملک پاکستان کو چھوڑا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا میرے نبی کی عزت کے لیے اس وطن عزیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے مولانا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دینا چاہوں گا کہ ابو بکر نے اپنا وطن نہیں چھوڑا، ابو بکر نے اپنا دین نہیں چھوڑا نبی کے لیے، صحابہ نے مکے کو خیر آباد نہیں کہا، خدا کے گھر کعبہ کو چھوڑ دیا، حجر اسود کو چھوڑ دیا، مقام زمزم کے چاہ اور چشمے کو چھوڑ دیا، صفا اور مروہ کی ساج کو چھوڑ دیا، جہاں پہ 1,00,000 نماز کے پڑھنے کا ثواب ملتا تھا، خانہ کعبہ جیسی عظیم خدا کی عبادت گاہ کو چھوڑ دیا۔ میں نے عالم تخیلات میں عرض کیا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کعبہ کو چھوڑ دیا گیا، ہر بات کو چھوڑ دیا گیا رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کا باپ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ماں مقابلے میں آ جائے، بیٹا مقابلے میں آ جائے، خاندان مقابلے میں آ جائے، جو بھی مقابلے میں آ جائے، اگر صحابہ ابو بکر جیسی ذات باپ کو چھوڑ کے نبی کی حرمت پہ جا سکتا ہے، آج آپ اور میں بھی رسول اللہ کی عزت اور حرمت پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ میرا یہی نقطہ نظر ہے۔ 14 اگست پاکستان منانے والوں اور پاکستان کے لیے جشن منانے والوں، اس میں میری ماں کا خون ہے، اس میں میری بیٹیوں کا خون ہے، اس میں میری بہنوں کا خون ہے، اس میں میرے نوجوانوں کا خون ہے، اس میں میرے بچوں کا خون ہے، میرے سر کے تاج میرے بوڑھوں کا خون ہے۔ ارے اس پہ آتش بازی کرنے والے کبھی اللہ کی برگاہ میں 2 رکعت نمازیں شکریہ ادا کر کے یہ شکر ادا کر لے، مولا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں ریاست مدینہ جیسا یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ اور ریاست مدینہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ میں اگر قانون چلتا ہے تو یا قرآن کا چلتا ہے یا مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ آج تحریک لبیک کے سٹیج سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یا اس ملک پاکستان کو ریاست مدینہ کا نام دینا چھوڑ دو اور اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ اگر اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ ہے اور اس کو ریاست مدینہ مانتے ہو تو سب سے پہلے اس گندے انگریز کے قانون کو نہیں ماننا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے قرآن کو ماننا ہوگا، اللہ کے قانون کو ماننا ہوگا، رسول اللہ کی شریعت کو ماننا ہوگا، میرے نبی کے فرمائے ہوئے فرمودات ارشادات کو ماننا ہوگا، اور صرف ماننا نہیں، دل و جان کے ساتھ نبی کی نام اور نبی کے پیغام پہ اپنی جان قربان کرنا ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائی، اور ملک پاکستان میں رات جتنی بھی ہو تاریخ سحر تو ہوگی، شب کا انجام آج تلک یہی دیکھا ہے، ان کی تقدیر میں ذلت ہے بتا دو ان کو، آج پھر جھوٹ صداقت سے الجھ بیٹھا ہے۔ جب جھوٹ صداقت سے الجھتا ہے پھر کثرت تعداد کو نہیں دیکھا جاتا۔ حسین کا سر انور نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ کے تلاوت قرآن کر کے ثابت کر سکتا ہے۔ حسین کے ماننے والے آج بھی اس ملک پاکستان میں مصطفیٰ کے نام پہ جان قربان کر کے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ صرف جان نہیں، انشاءاللہ جیسے ملک پاکستان کو بنایا تھا یا رسول اللہ کہنے والوں نے اس کو آباد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے، انشاءاللہ یا رسول اللہ کہنے والے جب نبی کے نام پہ اپنی جانیں قربان کریں گے، ہمارا جسم نہیں، ہمارے جسم سے نکلنے والا ہر خون کا قطرہ بھی پکارے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔